ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ مصائب میں یہ دعا پڑھنے سے کون سے انعامات ملتے ہیں، اور 4 خصلتیں اگر کسی میں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 کے ضمن میں جانتے ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا، جب بھی انہیں مصیبت پڑے گی تو وہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے قبل جو آیت تھی 155، اس کا آخری حصہ یہ تھا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے۔ اب صبر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا جس وقت ان کو مصیبت پڑے تو وہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجمع البیان کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے اور اس کا بہتر انجام اور پسندیدہ اور نیک نعم البدل اسے عطا فرما دیتا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ بات ابو سلمہ نے مجھے بتائی، کہ جب مسلمان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو وہ اسے اللہ کی طرف پھیر دے اور یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر یہ کہے اے اللہ تیرے علم میں ہے میری مصیبت، تو اس میں مجھے اجر عطا فرما، تو اللہ رب العالمین پھر اسے اس کا اجر عطا فرماتا ہے، اس کا بہتر عوض عطا فرماتا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے یہی دعا پڑھی تو اللہ رب العالمین نے مجھے ان کا بہتر نعم البدل رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمایا۔ گویا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے اللہ بہتر انعام عطا فرماتا ہے، اور راضی نے تو یہ حدیث کا حوالہ بھی دیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چراغ بجھایا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا سیدی یا رسول اللہ، کیا یہ مصیبت ہے؟ فرمایا کہ ہاں، مسلمان کو جو چیز بھی تکلیف دیتی ہے وہ اس کے لیے مصیبت ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کا تسمہ ٹوٹ گیا اور اس نے تھوڑا سا وہ پاؤں کے انگوٹھے میں چبھ بھی گیا، تو اس پر بھی آپ نے پڑھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی شخص اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزیں عطا کر دیتا ہے، اس کے بارے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی طرف سے صلات، نمبر 2 اللہ کی طرف سے رحمت، اور نمبر 3 سیدھے راستے کی ہدایت۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس میں 4 عادات جمع ہو جائیں اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنوا دیتا ہے۔ نمبر 1 سب کاموں میں اللہ سے التجا، کوئی بھی کام ہو اللہ سے التجا، اس سے دعا۔ نمبر 2 مصیبت کے وقت انا للہ پڑھنا، اور نمبر 3 نعمت ملنے پر الحمدللہ پڑھنا، اور نمبر 4 کوئی گناہ ہو تو اس پر استغفر اللہ پڑھنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔